آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مقیم پروفیسر ڈاکٹر سیدہ میراب علی بتاتی ہیں کہ جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں اس ادارے میں صرف 2 مسلمان لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ دوسرے فارود صاحب ہیں جو برونائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دونوں مسلمانوں کی وجہ سے وہاں لنچ ٹائم کا باقاعدہ اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ ہماری نماز کے لیے باقاعدہ جگہ مختص ہے جہاں کوئی غیر مسلم نہیں جاتا تاکہ پاکیزگی قائم رہ سکے۔ میں زیادہ تر یورپین طرز کے کپڑے ہی پہنتی ہوں، مگر میں نے کئی بار آزمائشی طور پر حجاب پہن کر دیکھا ہے۔ مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس دن کو مسلمانوں کے لیے خاص دن سمجھ کر مجھے آسائش فراہم کی جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم ملک میں اسلام کے پیروکاروں کی اتنی عزت دیکھ کر مجھے خود پر فخر محسوس ہوتا ہے، مگر دوسری طرف میرا مسلمان بھائی فارود جو کہ بظاہر مسلم ہے مگر ان کی ہر شام رہائش کی قریبی بار میں گزرتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی کمائی شرابوں اور شباب پر لٹا دیتے ہیں بلکہ گھر سے پیسے منگوا کر بھی اسی حرام کام میں لگا دیتے ہیں۔ ان کے والدین برونائی کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، لہٰذا دور جدید کے رئیس مسلمانوں کی طرح انہوں نے بجائے اپنی اولاد پر توجہ دینے کے اپنی اولاد کو مکمل اختیار دے رکھا ہے۔ کبھی خبر تک نہیں لی کہ ان کا بیٹا جس راہ پر چل رہا ہے وہ اسلام کے متضاد ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، میرے مسلمان کولیگ گناہ کی دلدل میں دھنستا گیا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ کوئی اس کو ملنے جاتا ہے تو گیٹ کیپر واپس بھیج دیتا ہے کیونکہ اس نے منع کر رکھا ہے۔ کل ادارے کی طرف سے اسے فائنل وارننگ کا لیٹر بھیجا گیا تو آج صبح مینیجر صاحب کی میز پر استعفیٰ پڑا تھا۔ کاغذ پر لکھی تحریر بتا رہی تھی کہ اسے لکھتے وقت فارود صاحب مسلسل رو رہے تھے، چونکہ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے سب لوگ بلا تفریق سینئر جونیئر بالکل گھر کے افراد کی طرح رہتے ہیں، لہٰذا استعفیٰ دیکھ کر سب لوگ فارود کی حالت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے مجھے ساتھ لیا چونکہ میں مسلمان تھی اور مینیجر کو لگتا تھا کہ اگر اس کو کوئی مذہبی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بہتر گائیڈ کر سکوں گی، اور فارود کے چند قریبی دوستوں کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی، جہاں اب بھی اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے اور وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ میز پر اس کی ٹکٹ رکھی تھی جس پر رات کی فلائٹ کا اندراج تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ مینیجر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، تسلی دی، اس کا مسئلہ پوچھا تو وہ بچوں کی طرح سسک کر رونے لگا۔ ہم لوگ سمجھے شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب اس کی ڈھارس بندھی تو مینیجر صاحب نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ فقط اتنا کہا کہ اب وہ ادارے کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ مینیجر صاحب نے اسے تنخواہ بڑھانے، ترقی دینے، سہولیات دینے کی بات کی، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا اور کہا مجھے ان سب چیزوں میں سے کسی کی کمی نہیں تھی۔ پھر مینیجر صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تم پوچھو اسے کوئی مذہب سے متعلق مسئلہ ہے یا کسی نے اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے زج کیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر فارود کو بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ایک بار پھر پھوٹ کر رو دیے اور اتنا کہا کہ مجھ سے میرا محبوب ناراض ہے اور میرے محبوب کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اس کی بات سن کر مینیجر صاحب مسکرا دیے۔ شاید وہ دنیاوی محبوب سمجھے ہوں گے، مگر جب میں نے اس سے بات کی وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ میں پچھلے ہفتے کی ایک رات کو حالت غیر میں بار کے اندر شراب میں دھت ڈانس کر رہا تھا کہ بار کا مالک آیا، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ اس وقت پر روزانہ ہی بار کے اندر میوزک بند کر دیا جاتا تھا جو تقریباً 2 سے 2.5 منٹ تک بند رہتا تھا، مگر میں نے شاید زیادہ پی رکھی تھی اور میوزک بند ہونے پر ہلا گلا کرنے لگا تو بار کے مالک نے مجھے بازو سے پکڑ کر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، مگر اس سے تم کو کیا غرض؟ میری بات سن کر اس نے میوزک چلا دیا اور آئندہ کبھی بند نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سب لوگ مجھے داد دینے لگے، مگر بار کا مالک مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا جو بظاہر آفس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی عزت سے بٹھایا اور بتایا کہ میں قطر کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میری پرورش وہی ہوئی اور میں نے مسلمان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے سیکھا کہ اذان کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ میں نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ اپنے والدین کو بھی اس بات پر قائل کر لیا۔ ہمارے گھر میں اذان مکمل توجہ سے سنی جاتی ہے، رمضان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں منتقل ہوا ہوں اور یہاں کے ایک دوست سے مل کر یہ بار بنا لی۔
मेरी इल्तिजा पर इस बार में आज़ान के वक्त म्यूज़िक बंद कर दिया जाता है और ऐसा बरसों से जारी है, जब से बार बनी है। आज़ान के औकात में म्यूज़िक बंद रहता है, गो कि यहाँ करीब कोई मस्जिद नहीं, यहाँ आज़ान की आवाज़ तक नहीं आती, मगर इसके बावजूद मैं आज़ान के एहतराम में म्यूज़िक बंद करवाता हूँ। मैंने यहाँ किसी को म्यूज़िक बंद करने की वजह इसलिए नहीं बताई कि मेरे कारोबार का नुकसान ना हो। अलबत्ता आज जब मुसलमान होकर तुमने ही इस अमल की वजह से मेरे गिरबान पर हाथ डाला, तो आज से मैंने म्यूज़िक बंद ना करने का हुक्म दे दिया है। अब तुम ये सोच लो कि तुम अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे। बार के मालिक की बात सुनकर मैं लरज़ गया। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने उससे कहा कि वो वादा करे वो आज़ान के औकात में म्यूज़िक बंद रखेगा, और मैं वहाँ से रोता हुआ निकल आया। मुझे नहीं पता मैं आखिरी बार कब रोया और आखिरी बार कब अल्लाह ताला को सजदा किया, मगर पिछले पूरे हफ्ते से मैं अल्लाह ताला की पकड़ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी के डर से लरज़ रहा हूँ। मेरा ओढ़ना बिछोना ये मुसल्ली बनकर रह गई है। मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। मैं वापस अपने मुल्क जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि हमारे साथ परवरिश पाने वाले गैर मुस्लिम हमसे कितना कुछ सीखते हैं, मगर हमने अपनी इक़दार को भुलाकर दुनिया और दौलत की हवस को पूरा करना शुरू कर दिया है। मेरे इस खौफ से आंसू नहीं रुक रहे कि अगर अल्लाह ताला मुझसे ये ही सवाल कर लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फारूद साहब की बात सुनकर मुझ समेत स्टाफ का हर शख्स हैरान खड़ा था कि दुनिया की लज्जत में इस कदर डूबा हुआ शख्स फ़कत एक सवाल पर अल्लाह ताला से इस कदर डर गया कि उसके आंसू ही खुश्क नहीं हो रहे। मुझे पहली बार फारूद की किस्मत पर रश्क आया। मैनेजर साहब की ख्वाहिश पर मैंने उनको यहाँ ही रुकने और इसी इदारे में काम करने पर रजामंद कर लिया, और अब भी वो हमारे इदारे से वाबस्ता हैं। फारूद साहब ने अपनी कमाई अब उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत की फलाह पर खर्च करना शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात कि वो इस ईसाई से वो बार ख़रीद कर मस्जिद में बदलना चाह रहे हैं। मस्जिद बनाने की इजाज़त लेने के लिए मैनेजर साहब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि गैर मुस्लिमों ने कुरान और इस्लाम से रहनुमाई लेकर तरक्की की मनाजिल तय की हैं, जबकि हम मुसलमान जिनके पास कुरान का इल्म है और जिससे इस्तिफ़ादा करके हम दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं, हम गैर मुस्लिमों की पैरवी कर रहे हैं। बेशक नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल शाबी की वॉइस को भी सब्सक्राइब कर दें।